یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائے، بہت نکتے کی بات ہے کہ اگر آپ بدعت کر رہے ہیں، اگر آپ کفر کر رہے ہیں، اگر آپ شرک کر رہے ہیں تو آپ مشرک ہیں، آپ کافر ہیں، آپ بدعتی ہیں، چاہے آپ کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہی کیوں نہ ہو اور آپ مسلم گھرانے میں پیدا ہی کیوں نہ ہوئے ہو۔ اور اگر کسی آدمی کے اندر وہ صفات موجود ہیں جو صفات متقین اور مومنین کا ترے امتیاز ہے اور نشان امتیاز ہے، وہ آدمی مومن ہے، مسلم ہے، چاہے اپنے آپ کو کچھ بھی کہے، یہاں تک کہ اگر اپنے آپ کو وہ یہودی بولتا ہے، اپنے آپ کو نصرانی بولتا ہے، اپنے آپ کو کوئی اور نام دے لیتا ہے، تو قرآن حکیم کہتا ہے نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، آدمی کا عمل بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اگر عقیدہ اس کا وہی ہے، صفات اس کی وہی ہے جو مومنین کی اور متقین کی ہے، تو وہ آدمی متقی اور مومن ہے، نام کچھ بھی رکھ لے نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ دلیل اللہ فرماتا ہے ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو یہودی ہیں، وہ لوگ جو نصرانی ہیں، وہ لوگ جو صابئی ہیں، اپنا نام کچھ بھی رکھ لے وہ، لیکن وہ کام کیا کر رہے ہیں؟ متقین کا اور مومنین کا، شرک نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں شریک نہیں کرتے کسی کو، رسول پر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری رسول کو آخری رسول مانتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ کہ قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں اور آپ کی شریعت ہی حجت ہے، آپ کے علاوہ جتنے انبیاء کرام آئے وہ سب برحق تھے، لیکن آپ کی شریعت کے آ جانے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب وہ حجت نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے اور رسول کی اتباع کرتا ہے اور وہ صفات اپنے اندر لاتا ہے جو صفات قرآن میں بیان ہوئی ہے، وہ صفات اپنے اندر لاتا ہے جو حدیث میں بیان ہوئی، تو اپنے آپ کو یہودی بھی اگر کہے، اپنے آپ کو نصرانی بھی کہے، اپنے آپ کو صابی بھی کہے، نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ آدمی در حقیقت مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، جنتی ہے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا، اور اس آیت کریمہ سے نہ جانے کیا کیا مطلب لوگوں نے نکال لیا کہ یہودی اگر اپنے شریعت کے اوپر عمل کرے تبھی جنتی ہے، صحابی اپنی شریعت کے اوپر عمل کرے تبھی جنتی ہے۔ غلط مطلب لے لیا گیا کہ تمام ادیان برحق ہیں، یہ مطلب لے لیا گیا اس آیت کریمہ سے، حالانکہ یہ مطلب اس آیت کریمہ کا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے وحدت ادیان کا جو فلسفہ تراشا گیا ہے، وحدت ادیان کا کہ تمام دین ایک ہے اور تمام دین کی منزل ایک ہے، وحدت ادیان کا فلسفہ تراشنا اس آیت کریمہ سے بالکل غلط بات ہے، بے بنیاد تصور ہے۔ بلکہ جو میں نے مطلب بتایا آیت کریمہ کا مطلب وہ ہے کہ اگر آپ کے اندر صفات وہ موجود ہے جو قرآن نے بتائی ہے، آپ کے اندر وہ صفات موجود ہے جو حدیث میں موجود ہے، تو آپ نام کچھ بھی رکھ لو، نام سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، آپ کا منہج صحیح ہونا چاہیے۔ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تمام تقاضوں پر عمل کر رہے ہوں، نام کچھ بھی رکھ لیجئے، نام سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی مسلم شریف کی ایک روایت یہی بات بتاتی ہے۔ روایت اس طرح ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، نہ دیکھے گا، دنیا میں بھی نہیں دیکھتا، قیامت میں بھی نہیں دیکھے گا۔ کیا دیکھے گا وہ اور کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ تمہارا دل اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کو ماننے کے لیے تیار ہے اور تمہارے اعمال اس جیسے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اوپر فیصلہ کرے گا، تمہارے اعمال کے اوپر فیصلہ کرے گا،
تم اپنے آپ کو اہل حدیث بول لو، تم اپنے آپ کو حنفی کہہ لو، تم اپنے آپ کو شافعی کہہ لو، تم اپنے آپ کو کوئی بھی نام دے لو، منہج ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خالی نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، منہج صحیح ہونا چاہیے، طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے۔